نے فرمایا نیت، نماز پڑھنے جاتے ہوں نیت، وضو کرنے جاتے ہوں نیت، کوئی بھی نیک کام کرنے جاتے ہوں نیت بیچ میں ہے، اور نیت اہم ہے، نیت بیچ میں ہے، اہم ہے، بہت اہم ہے۔ وہ اپنے بڑے بزرگوں کا ایک قول ہے، جیسی نیت ویسی برکت، پتہ ہے نا، امی ابا سب کی زبان پہ، دادا وغیرہ، جیسی نیت ویسی برکت، حقیقت ہے۔ دنیا کا نا سب سے پہلے قصوں میں سے ایک قصہ، یہ سب سے پہلا نہیں کہہ سکتا ہوں، پر پہلے قصوں میں سے ایک قصہ عجیب و غریب، مزیدار، چھوٹا، یاد رکھنے جیسا، دوسروں کو سنانے جیسا، اگر بال بچے والے ہوں اپنے اپنے بچوں کو سنانے جیسا، دوستوں کی محفل میں بیٹھنے والے ہوں وہاں آپ کی سنی جاتی ہے، وہاں سنانے جیسا پیارا سا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کا لقب میں نے بتایا تھا، کسی کو یاد؟ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت آدم کسی کے زبان پہ آیت بھی تھا شاید نا، حضرت آدم صفی اللہ۔ حضرت آدم صفی اللہ کے بارے میں نا ایک بات کہ جب وہ جنت سے آئے تو جنت سے آنے کے بعد دنیا میں جب آئے تو دنیا میں اس وقت جتنے چرند پرند اور یہ تھے تو وہ ان کی زیارت کو جایا کرتے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے۔ تو تم لوگوں کو پتا ہے کسی کو کہ عطر کے بارے میں تو پتا ہی سب، عطر کی شروعات کیسے ہوتی، کسی کو آئیڈیا کچھ؟ مشک سے، کس سے ہوتی؟ پہلے عطر وغیرہ کچھ نہیں تھا، مشک تھا اوریجنل۔ مشک کہاں سے آتا ہے، اینی آئیڈیا؟ ہرن کے پیٹ سے، ہرن کے پیٹ میں ایک ہوتا ہے، لیکن سب ہرن ایسے نہیں ہوتے، آپ کو یہ پتا ہے؟ یہ اہم بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہرن کو کئی دیشوں میں مارنا بین ہے؟ یہی مشک، ایسا میں نے سنا ہوں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں عطر بنانے والا نہیں ہوں، عطر فروش نہیں ہوں، تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہوں، اب بنانے والوں سے بھی سنا ہوں کہ مشک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اوریجنل حاصل ہو تو ایک اتنا بڑا ڈرم اگر آپ کیمیکل تھوڑا سا یوز کر کے اس میں 2-3 بوند جو ہے مشک کی ڈالی جائے تو وہ پورا عطر بننے کے لیے کافی ہے، جس کو ہم لوگ لگا کے کیا خوشبو، یہ خوشبو، اتنا ہم لوگ اس پہ یہ کر رہے، ناز کر رہے عطر پہ، تو مشک کا حال کیا ہوگا؟ ہمارے ایک دوست کے والد صاحب بتایا کرتے تھے، میرے سامنے کی بات، وہ کہتے تھے کہ ہمارا باس جو ہے نا وہ لگا کر آتا تھا، وہ باہر کہیں کام کرتے تھے، کہتے ہیں لگا کر آتا تھا نا تو اگر غور سے سونگنے والے جن کی ناک تیز تھی نا وہ 1.5 کلومیٹر تک اس کے چلے جانے پر بھی وہ خوشبو محسوس کی جا سکتی، کیونکہ وہ مشک لگا سکتے، اوریجنل مشک لگاتا تھا ان کا اونر، کمپنی کا اونر۔ یہ مشک کی حقیقت دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو کئی چرند پرند جو ہے وہ زیارت کے لیے ان کے آتے تھے، تو سب کے ساتھ میں الگ الگ معاملات ہوئے۔ یہ جو ہرن تھے نا، ہرن کا ایک ٹولہ، ایک گروپ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پہنچا نا تو آدم علیہ السلام نے محبت کے ساتھ ان ہرنوں کے پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا، وہ وہاں سے نکلی ہے اور اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے پہنچتے سب کے اندر سے خوشبو آنے لگی جو ان کو محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب وہ باقی ہرنوں کے پاس پہنچی تو ان کو محسوس ہوئی، کتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتے ہم تو نبی اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، ان کی زیارت۔ بتایا چلا کہ اللہ والوں سے ملنے کے لیے جانا یہ دنیا کی شروعات سے ہے، سمجھ رہے؟ علماء سے، بزرگوں سے، صوفیوں سے، اللہ کے ولیوں سے ملنے کے لیے جانا، ان کی زیارتوں کے لیے جانا، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، جانا چاہیے۔ تو
اب یہ باقی کے جو تھے نا ہرن، ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم بھی جاتے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ ہاں ملیں گے تو ہم کو خوشبو ملے گی. وہ بھی گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے بھی محبت کی، شفقت کی، ان کے بھی پیٹوں پہ ہاتھ پھیرا. وہ لوٹ کے آئے. لوٹ کے آئی تو کوئی خوشبو نہیں، کوئی خوشبو نہیں. صرف وہ جو تھوڑے سے پہلے گئے تھے نا، بس انہی میں خوشبو، اور ان کی نسل در نسل آج تک خوشبو ہے. اور یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان ہرنوں نے ان ہرنوں سے سوال کیا کہ ہم کو خوشبو نہیں ملی، تمہیں مل گئی، جبکہ ہاتھ تو انہوں نے پھیرا. ہاتھ انہوں نے پھیرا ہے، اسی محبت کے ساتھ پھیرا، اسی شفقت کے ساتھ پھیرا. تب یہ پہلی ہرنوں نے بتایا کہ ہماری نیت صرف اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی، صرف ان پہ فدا ہونے کی تھی، صرف ان کو دیکھنے کی تھی، صرف ثواب حاصل کرنے کی تھی. تمہاری نیت وہاں سے خوشبو لینے کی تھی. اس لیے تو نیت جیسی ویسی برکت. آج ہمارا بھی حال یہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا بھی حال آج یہی ہے. ہم لوگ بھی کیا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ مل جائے، وہ مل جائے. کسی کی نیت بھی ہے کہ صرف کچھ نیت نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ صرف تیری رضا چاہیے، تم مجھ سے راضی ہو. ایسے یقین جانو. دیکھو ابھی تم لوگوں کی عمریں بھی کم ہیں، بہت عمریں بھی نہیں ہیں. ہو تو سبھی جوان ماشاءاللہ، لیکن تم لوگوں کی اتنی عمر بھی نہیں ہو گئی ہے. میں پوچھتا ہوں اتنی عمر میں دل سے بتانا، جب نارملی نماز کے لیے آتے ہو، جمعہ کی بھی ہو، کبھی یہ خیال آیا کہ نہیں یار صرف میرا رب راضی ہو جائے، میں اس لیے یا تو بے نیت پڑھتے ہو، یا تو اس سے یہ فائدہ ہو، اس سے وہ فائدہ ہو، اس سے وہ فائدہ ہو. کبھی صرف ڈوب کے اللہ کی محبت میں، عشق میں، اللہ اکبر میرے مالک تو سب سے بڑا ہے، کبھی اس طرح بھی نماز پڑھے ہوتے ہیں. اب یہ واقعے کے بعد یاد رکھنا کہ تم کو صرف اس خالق کے حقیقی کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز رب کا میری پوری امت پہ تحفہ ہے. نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت نوازتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ وقت پہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک روایت میں چہرے کا نور آ جاتا ہے، ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزیاں دیتا ہے. دوسری ظہر کی نماز کے بارے میں کہ چہرے کا نور، اور دوسری روایت میں وہی سیم بات ان دونوں کے لیے گھومتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت میں رزق نوازتا ہے. عصر کی نماز کے ساتھ میں کہ آپ کو جسم کی ساری بیماریاں ختم ہوتی ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے. اور پھر مغرب کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے آپ کی اولادیں اور آپ کے خصوصاً آپ کی اولادیں اور باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے ارد گرد اور جہاں کہیں آپ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. لوگ آپ کو سننے، آپ اس کو کہتے ہیں ہر دل عزیز ہونا، تو آپ ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں. عشاء کی نماز کے بارے میں کہ آپ کو دل کا، روح کا سکون، جس کے لیے آج ہر بندہ مارا مارا پھر رہا ہے، سکون نہیں ہے قلب کو. اللہ کے رسول نے تب فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز سے لیکن اگر آپ سکون کے چکر میں کہ میرے کو سکون ملے میں اس لیے پڑھتا ہوں، نہیں ملے گا. میں ہر دل عزیز ہو جائے اس لیے مغرب پڑھوں، نہیں ہوگا. پھر میرے چہرے پہ وہ نورانیت، آپ دیکھو پہلی صف کے نمازیوں کو دیکھو، واقعی بتا رہا ہوں، چہرہ ایسا مار پڑا ہوا. میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں ان کی نمازوں کی، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آخر یہ بات وہ پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، ثواب ہے ان کو، مگر جو ملنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اصل جو بات ہے نا ان کی نیتوں میں کہ ہم کو یہ چاہیے، اس کا یہ بینیفٹ چاہیے، اس کا وہ بینیفٹ. ہم تو ابھی قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھو سورہ واقعہ کے بارے میں کہ جو بندہ سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے، کبھی بھی وہ بھوکا نہیں سوئے گا، اس کو تنگی نہیں آئے گی، ہے یہ. لیکن اگر کوئی بندہ اس لیے پڑھے نا کہ میں پڑھوں گا میری تنگی دور ہو جائے، ہاں آپ پڑھو تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اس کا ایکسٹرا بینیفٹ یہ ہے کہ رب راضی ہوگا تو سب سے پہلے میرے کو میری تنگی دور ہو جائے گی. لیکن تنگی دور ہو یا نہیں ہو، میرا رب راضی ہو گیا، بس ہو گیا، کافی ہے.
سمجھ آ رہی ہے کسی بات کی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت حسن بصری. کیا نام تھا؟ حضرت حسن. نام سنے تھا تم لوگوں نے؟ ایک بہت بڑی اللہ کی ولی تھی، ان کا نام تھا حضرت رابعہ بصریہ. رابعہ بصری بھی بول سکتے آپ، ٹھیک ہے. ان کا کیا معاملہ تھا معلوم ہے؟ یہ تصوف کی بات ہے، اس کو الگ اینگل نہیں دینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ ایسا کیوں ہوا. وہ ایک دن کیا رب کے اس میں تو رابعہ بصریہ نے ایک مرتبہ، وہ رشتے میں بھی تھی غالباً حضرت حسن بصری. ایک دن نا وہ اپنے چولہے سے انہوں نے ایک آگ نکالی، آگ کا وہ جذب میں تھے، مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اس حالت میں تھی وہ. انہوں نے نا ایک وہ نکالا، لکڑا آگے سے جل رہا تھا، وہ لے کے نکلی رات کا وقت، اور حضرت حسن بصری مل گئے. حسن بصری نے پوچھا کہ کہاں چلی؟ تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں جہنم کو جلا دوں گی، جنت کو جلا دوں گی، ختم کر دوں گی. آج جنت کو جلا دے گی، جہنم کو جلا دے گی، ایسا کیوں؟ انہوں نے جو جملہ کہا تھا نا وہ ہم کو یاد ہونا چاہیے. انہوں نے کہا حضرت رابعہ بصریہ نے کہ اصل میں نا پوری دنیا لگی پڑی ہے کہ مجھے جنت مل جائے تو میں ایک نیک کام، یہ نیک کام، یہ نیک کام، اس سے یہ جنت کا مرتبہ، اس سے وہ جنت کا مرتبہ، اس سے وہ جنت کا مرتبہ. تو سب جنت کی لالچ میں یا تو عبادت کر رہے ہیں، اور جو گناہ سے بچ رہے ہیں وہ جہنم کے ڈر سے گناہ سے بچ رہے ہیں. کسی نے بھی سوچنا لوگوں نے بند کر دیا ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ہونا ہے. جانتے ہو اگر تم نے پوری زندگی امام کے سجدے کے ساتھ سجدے کیے، امام کے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کی ہوئی نہیں، ایک بھی نماز پوری زندگی میں تمہاری نہیں گئی ہو، تب بھی تم اپنی نمازوں کی بدولت جنت میں جا ہی نہیں سکتے. جانتے ہو کچھ بھی آپ کر لو، کتنی بھی نیکیاں کر لو، اس کی بدولت آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. جنت میں آپ جاؤ گے اللہ کی رحمت کی بدولت. اللہ اس وقت میں اگر، ورنہ کیا فرمایا اللہ نے کہ میں تمہاری نمازوں کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا. جس پہ رحمت نہیں ہوگی اس نے نمازیں پڑھی تو اللہ مار دے گا منہ پہ. شہید جو اللہ کے نام پہ قتل ہوا نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید ایسا اٹھے گا قیامت میں، اللہ تعالیٰ اس کے شہید ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کو جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جو ہے نا لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو، تو اتر کے تو میدان میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا واہوائی کے لیے تو مرا. سمجھ میں آ رہی؟ تو ساری باتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم کو جو کرنا ہے نا صرف اللہ کی رضا کے لیے، بس دوسرا کسی کے لیے کسی چیز کے لیے نہیں کرنا. آج کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، دنیا کو بھلا دو، وہ جنت کو بھلا دو، وہ جہنم کو بھلا دو، کچھ نہیں ہو، صرف رب ہے اور تو ہے، اس بندہ اور میرا خالق. اسی کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز کی حالت میں کھڑے رہو تو اتنا یقین اپنا پکا کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی اس اسٹیج تک نہ پہنچے تو کہیں کہ پھر وہ ایسے کبکبی کے ساتھ کھڑا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ میں رب کو نہیں دیکھ رہا لیکن رب ڈائریکٹ میرے کو دیکھ رہا ہے. ابھی اگر میں کھڑا رہ کے کسی دن تم نماز پڑھو، کل ہی لو، کل ہی ایکسپیریمنٹ کر لو، آ جاؤ نماز کے لیے، میں اپنی نماز پڑھ لیتا، تم لوگ سنت کھڑے رہو، بس میں تمہارے آگے آ کے یوں کھڑا ہو جاؤں، ڈر سے کانپنے لگو گے، ارے یار ابھی یہ کروں کہ نہیں کروں، سجدہ کروں کہ نہیں کروں، رکوع کروں کہ نہیں کروں، ارے غلطی، ارے غلطی. تو جو سامنے کی غلطی مولانا دیکھیں گے تو تم ڈر کے کانپ رہے ہو، رب دل کی غلطیوں پہ بھی دھیان دے رہا ہے. اس کو تو یہاں کیا چل رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، یہاں کیا چل رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. تو پھر بندے تجھے ابھی سدھرنا نہیں چاہیے. جب کھڑے ہونا تو اس انداز میں ہو کہ میں خالق کے سامنے کھڑا ہوں، میں مالک کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جس کے سامنے میرے جسم کا پرزا آیا ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے اسے. تو میں یہاں کیا لے کے چل رہا ہوں اور یہاں کیا لے کے چل رہا ہوں، سب اس کو دیکھ رہا ہے. تو میری نماز کہاں حاضر ہے، میری عبادتیں کہاں حاضر ہے؟ سمجھ آئیے بات کی؟ بس انہی باتوں پہ